الگ الگ کمیونٹی کے کمیونل رائٹس، اس کی سب سے جڑ اصل وجہ یہ میڈیا چینلز ہیں، نیوز چینلز ہیں. آدھا یہ کرتے ہیں اور آدھے سے زیادہ یوٹیوب والے کرتے ہیں. کوئی سب سے زیادہ حالات خراب کر سکتا ہے تو یہ دجالی میڈیا ہے. یہی ہے، ابھی چوہا بھی نہیں گیا ہوتا کہ یہ شیر کی خبر لگا دیں گے. ہاں کہ یہاں سے ایک بہت کالا شیر جاتا ہوا نظر آیا، اس کی دم بھی اتنی لمبی تھی، سامنے چونچ بھی تھی. ہاں یہ میڈیا ہے. ابھی بات چیت چل رہی ہے، وہاں پر تفتیش چل رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن نیوز میں یہ چلانے لگ گئے کہ 2 لوگ بھاگتے ہوئے پکڑے گئے اور کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آئے تھے، فلاں جگہ سے آئے تھے، میرا بھی نام شائع کر دیا اور لوگوں میں بے چینی پھیلا دی. یہ زہریلی میڈیا ہے، زہریلی میڈیا. اور میں انشاءاللہ العزیز لیگل ایکشن لوں گا. جنہوں نے ہماری عزت پر اور اس طرح کے حملے کی، اوچھے حملے کیے، ہم ان کے لیے لیگل ایکشن لیں گے. یہاں پھیلاتے رہے 2 لوگ آئے تھے اور فلاں فلاں جگہ اور بھاگ رہے تھے اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا. بھاگنا تمہارا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. الحمدللہ ہم ہر میدان میں ڈٹے رہیں گے اور جمے رہیں گے. اور بھاگے وہ جو جرم کرنے کے لیے آیا ہو، جو جرم کر رہا ہو، چوری کر رہا ہو، وہ چوری کر کے جائے گا، بھاگے گا. اور جو میرے نبی کی عزت کا پرچار کرنے آیا وہ کیوں بھاگے؟ ہاں وہ جمع رہے گا انشاءاللہ العزیز. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے پھیلائی، گند پھیلائی. اب ان سے پوچھے تو ذرا صحیح کہ جہاں ابھی تک تفتیش چل رہی ہو، ایجنسیاں اپنی تحقیقات کر رہی ہوں، تمہیں کہاں سے الہام ہو گیا تھا؟ خبر تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ پھر خبر میں کمشنر کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے خبر شائع کروا دی اور جگہ جگہ پھیلا دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. ایک گرین کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، ایک ریڈ پہنا ہوا ہے. اب اس کی بھی حقیقت میں بتا دوں، میں تو گرین ہی پہنا ہوا تھا اور سمنانی میاں صاحب ریڈ پہنے ہوئے تھے. تو جو اندر ایجنسی والے لوگ تحقیقات کر رہے تھے انہوں نے کہا آپ کے بارے میں تو نیوز میں یہ سب چلنے لگ گیا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم یہ سب نیوز کے اوپر دھیان نہیں دیتے، ہم اپنی تفتیش کرتے، ہم اپنی تحقیق کرتے. بعد میں جامع مسجد کی طرف سے، دلی کی جامع مسجد کی طرف سے، وہاں کے انتظامیہ کی طرف سے کچھ ذمہ دار حضرات بھی آئے تھے جو دوڑ بھاگ کر رہے تھے، مسلسل وہ بھی لگے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کو غلط فہمی ہوئی، وہ 2 لوگ جو ریڈ اور گرین والے تھے وہ پچھلے ہفتے والے تھے. ہاں پولیس نے ان کو گرفتار بھی کیا اور ان کی بیل بھی ہو چکی ہے، وہ جا بھی چکے ہیں. تو نیوز والے کو بتاؤ، وہ نیوز والے کو یہ بات بتانی چاہیے کہ وہ کہاں کی لے کر کہاں مار رہا ہے. اس کو پچھلے ہفتے کا گرین اور لال اس ہفتے نظر آ رہا ہے. ہو گیا سب معاملہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ گرین اور لال نظر آ رہا ہے. ان کا حال یہی ہے. یہ سب جو بھی ہے آج یہ لیلا ہے، یہ لیلا ہو گئی ہیں. ان کو جو کچھ بھی نظر آئے گا وہ صرف لال لال ہی نظر آئے گا. بہرحال میں پھر کسی اور وقت پر عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے آج جو آتنک پھیلایا ہے، میڈیا والوں نے، نیوز چینل والوں نے، کہ یہ 2-4 لوگوں کو بند کر دیا جائے تو ہندوستان سکون کی سانس لے گا. ہندو بھی، مسلمان بھی، سارے لوگ بھی سکون کی سانس لیں گے. جتنا بھی دماغی توازن لوگوں کا خراب ہو رہا ہے، بگڑ رہا ہے، یا یہ جو لوگوں کے درمیان رائٹس ہو رہے ہیں، الگ الگ کمیونٹی کے کمیونل رائٹس، اس کی سب سے جڑ اصل وجہ یہ میڈیا چینلز ہیں، نیوز چینلز ہیں. آدھا یہ کرتے ہیں اور آدھے سے زیادہ یوٹیوب والے کرتے ہیں. یوٹیوب والوں تو یہ تو کھلے ہوئے بیل ہیں، ان کے اوپر نہ قانون ہے، ان کے اوپر نہ کوئی رسی ہے، کچھ نہیں ہے، جو من میں آیا وہ لگا دیں گے. اور تھمنیل میں تو یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، بہت مشہور ہوتے ہیں. ان کو ویوز چاہیے چاہے کچھ بھی ہو. کس کو کہاں بٹھا رہے ہیں، کس کے اوپر کیا برسا رہے ہیں، وہ تو آپ دیکھتے ہوں گے. یوٹیوب کھولو تو ڈر بھی لگتا ہے اور عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کون سی دنیا میں چل رہے ہیں، عجیب سا لگتا ہے. اور نوجوان حضرات ان باتوں کو سمجھتے ہیں.
یوٹیوب کھولتے ہیں اور اس کے باوجود بھی دیکھتے بھی رہتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم پب جی میں ہیں. ہاں ادھر سے ادھر کھیل رہے ہیں. یوٹیوب والوں سے آپ سترک رہیں, بچے رہیں. جیسے واٹس ایپ یونیورسٹی ہے ویسے ہی یوٹیوب یونیورسٹی بھی ہے, اور دونوں بھی جن بنیاد جو ہے نا ان کی بنیاد جھوٹ پر ہے. واٹس ایپ بھی جھوٹ سپ ہے اور یہ یوٹیوب بھی جھوٹو ہے. ان میں سب سے زیادہ اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. ان تمام چیزوں سے آپ بچے رہیں, الرٹ رہیں. جتنا ان فاسقوں سے بچے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. ہاں یہ جو معاملات ہوئے رات کے 2 بجے 2:30 بجے جب ہم وہاں سے باہر آئے تو دلی والے اور ہمارے احباب جن کے یہاں ہم ٹھہرے رہے اور دیگر, اب میں سب کے نام ذکر نہیں کر پاؤں گا, ان سب کا میں شکر گزار ہوں. علماء کرام کا بھی, خصوصاً جامع مسجد کی طرف سے بھی اور فتح پوری جامع مسجد کے امام صاحب کی طرف سے بھی اور وہاں کے مقامی MLA کی طرف سے بھی, اور پھر ممبئی سے ہمارے سرکردہ تنظیموں کی طرف سے بھی, جہاں جہاں سے جو لوگ ذمہ دار تھے سبوں نے کوششیں کی. مشائخ نے دعائیں دیں اور اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے انہوں نے دھارس بندھائی اور کوششیں کی, اور سبوں نے ایک ہی بات کہی, کسی جرم میں نہیں گئے ہو, انشاءاللہ العزیز باعزت آؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان مشائخ کی زبان کی لاج رکھی, جس شان سے گئے تھے اس سے بڑی شان سے ہم باہر بھی آئے الحمدللہ. اللہ کریم اس چیز کو باقی رکھے. مجھے آج یہ بات یاد آتی ہے, میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ طیبہ گئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی تھی تو ایک گستاخ کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا. اس کی پاداش میں آپ کو جیل بھیج دیا گیا اور 3 دن تک مرشد گرامی جیل میں بیٹھے رہے, جس کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی آج مریدین کی ایک دنیا ہے. اس مرشد کو بھی جیل میں بٹھایا گیا تھا, لیکن وہ بھی ناموس رسالت کا مسئلہ تھا, حضور پاک کی عزت کا مسئلہ تھا. کتاب میں حضرت نے باتیں لکھی ہیں, اور ہم جیسے نکمے اگر ہمارا کام کیا ہے دنیا میں, ہم سے کیا ہونے والا ہے, اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتے کرتے ہمارے ساتھ قید و بند یا پھر ہمارے ساتھ موت کی سزائیں ہوتی ہیں, تو پھر اس میں کس بات کا پیچھے ہٹنا. یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہوں کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. ہاں جو زندگانی ہے باقی یہ ارادہ کر لیا ہے, میں مروں گا آقا تیرے منکروں سے لڑتے لڑتے انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی, یہاں پر بعض لوگوں کو تکلیف تو اس کی بھی ہے, لیکن اب میں سوائے دعا کے ان کو کیا کروں. کچھ لوگوں کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا, گیا اب اندر چلا گیا, لمبا گیا ہے. 2 گھنٹے ہوئے تو اور تھوڑی خوشی ہوئی, 4 گھنٹے ہوئے تو اور خوشی ہوئی, 6 گھنٹے ہونے کے بعد یقین ہونے لگا, 10 گھنٹے کے بعد بھی باہر نہیں آئے تو ان کو عین الیقین حق الیقین تک ہونے لگا. لیکن اللہ کریم جس کی حفاظت کرنا چاہے, یا رب تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تمہارے سب کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حاسدین, مخالفین, منکرین, سب کو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں ان باتوں سے خوشی ہوتی ہے تو یہ خوشیاں زیادہ دن کی نہیں ہیں. اللہ کریم حفاظت فرمائے گا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہمارے ساتھ ہوگی. ہاں ان باتوں کو میں کیا کہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ تمام چیزوں کا شوق ہوتا ہے کہ گیا ہے, اندر گیا ہے, اور اس بات کی خبر اور ہر جگہ سرکولیٹ کرنا, پھیلا دینا سب کو کہ دیکھیں ہم کہتے تھے پہلے سے ایک نہ ایک دن جائے گئے, بہت بولتا تھا جائے گئے. یہ باتیں یہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں بیٹھ کر کے جو پریڈکشن دیتے رہتے ہیں, یہ وہی طوطے والے لوگ ہیں. پہلے سے یہ ساری چیزیں, میرے عزیزو تم کیا کہتے ہو, ہم خود ہی کہتے ہیں, ہم خود ہی کہتے ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ ایک دن یہ جائے گا, ہم بول رہے ہیں لکھ کر کے رکھ لو, ہم بھی کہتے ہیں لکھ کر کے رکھ لو. ہم اس ڈر سے نہیں کہنا نہیں چھوڑتے
کہ تم نے کہہ دیا ہے کہ ہم چلے جائیں گے، بلکہ ہمیں ہمارا انجام خوب معلوم ہے، ہمیں ہمارا انجام خوب معلوم ہے، اور ہم یہ شعر بار بار کہتے بھی ہیں، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں، اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم حلوہ پراٹھے کھاتے بیٹھے رہیں گے اور صرف ہاتھ چمواتے ہی رہیں گے اور اپنے نام کے نعرے ہی لگواتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہونا ہے۔ ہاں اگر مشقتیں آئیں گی اور آزمائشیں آئیں گی تو میرے عزیزوں صحابہ اکرام نے بھی اٹھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی اٹھایا ہے، اور اسی کو کچوچا شریف کے ایک بزرگ تھے سید مظفر حسین کچوچوی علیہ رحمہ، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا، تو آپ نے ایک شعر کہا تھا، وہ مجھے آج بھی بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید مت سمجھ اے صیاد، صیاد کہتے ہیں پھانسنے والے کو، ادھر ادھر سے سورس لگا کر کے پھنسا دو اس کو اندر،